بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد قال تعالی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ترجمہ ہے ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دیے ہیں. یعنی دنیا میں اس کو کتنا ملنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا پینا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، ہر آدمی کے لیے اللہ جل جلالہ نے طے کر دیا ہے. پھر اس کے بعد انسان اللہ کی مقرر کردہ تقدیر سے خوش کیوں نہیں، اور اس کی تقسیم کردہ ارزاق پر راضی کیوں نہیں. پھر انسان اپنے ہی پڑوسی بھائی اور اہل معاشرہ کے اموال، اس کے ارزاق، اس کی عزت پر حسد کیوں کرتا ہے؟ ان چند سوالوں کا جواب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. ان کے بارے میں بتا دوں کہ وہ ان کا تصوف اور ان کی پوری خدمت قرآن و حدیث کی ہوا کرتی تھی. ان کے تصوف میں، ان کی عبادت میں، ان کے تصورات میں، ان کے خیالات میں غلو نہیں ہوتا تھا. قرآن حدیث سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو اور شریعت سے خارج رہ کر کے زندگی گزارنے کو وہ زندقہ کہتے تھے. حضرت نے زندقہ لکھا ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کی اتباع سے بالا تر ہوں وہ زندقہ ہے. ایک جگہ وہ تصوف کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں تصوف قیل و قال سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو بھوک کے اختیار کرنے، دنیا ترک کرنے، پسندیدہ اور مستحسنات کو خیر بات کہنے سے ملتا ہے. ایک مقام پر فرماتے ہیں تو تصوف کی تعریف یوں ہے کہ تصوف روح کو مصروف رکھنے اور صوفیہ کے تراوحات یعنی کتاب و سنت کی تائید سے خالی باتوں میں مشغول نہ ہونے کا نام ہے. یعنی وہ لوگ جو کتاب و سنت سے الگ رہ کر تصوف کرتے ہیں، ان لوگوں میں مشغول نہ ہونے کا نام، اور
اس کا مطلب ہے قرآن و سنت میں مشغول رہنے کا نام تصوف ہے. اسی طرح ترک دنیا کے مال و متاع، اس کے اسباب کے پیچھے نہ پڑنا، اس سے استغنا حاصل کرنا، یہ تصوف ہے. یہ مختصر تعریف کے بعد آج کی بحث میں جو چند سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے جواب انہوں نے دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے پڑوسی کے مطعم، مشرب، ملبس، منکح، مسکن اور غنا جو اللہ اور اس کے مولا جل جلالہ نے دیے ہیں اس پہ حسد کیوں کرتا ہے. پہلا سوال ہے کہ کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے اور بہترین ضروریات زندگی کے ساتھ کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے، پھر لوگ اس پر جو ہے حسد کیوں کرتے ہیں، جلن کیوں کرتے ہیں، ڈاہ کیوں کرتے ہیں. حسد کا معنی ہے کہ کسی پر اللہ کی نعمت موجود ہے اس کا زائل ہونے کی تمنا کرنا، یا وہ نعمتیں حاسد کے ہاتھ لگ جائے اور اس کا زائل ہو جائے، اس کی تمنا کرنے کی بات. تو یہ لوگ کسی کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے پر حسد کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، یہ وہی نعمت ہے جسے مولا عز و جل نے اپنی نعمتوں میں سے اس کے لیے متعین کر دیا ہے، اس کے لیے. اس کے بعد اس سوال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان چیزوں میں سے ایک حصہ ہے، ان چیزوں کا ایک حصہ ہے جو ایمان کو ضعیف اور کمزور کر دیتی ہے. انسان کو جہاں ایمان اس کا کمزور کر دیتا ہے وہیں پر مولا عز و جل کی نگاہوں سے اس کو گرا دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں تعجب ہے مومن کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ یہ کہتا ہے ان اللہ یقول الحسود عدو نعمتی، کہ اللہ جل جلالہ کہتا ہے کہ جلن کرنے والے، حسد کرنے والے اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الحسد لیاکل الحسنات کما تاکل النار حطب، کہ حسد حسنات اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، حسد تمام حسنات، تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے. یہ ساری حدیث انسان سنتا ہے مگر پھر بھی حسد کیوں کرتا ہے؟ ان کو انہوں نے اپنے نرالا انداز میں بیان کیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کی عبارت پڑھ دوں.
فرماتے ہیں ما لی اراک یا مومن حاسدا لجارک فی مطعمہ ومشربہ وملبسہ ومنکہہ ومسکنہ وتقلبہ فی غنائہ ونعم مولاہ وقسمہ الذی قسمہ لہ اما تعلم ان ھذا مما یضعف ایمانک ویسقطک من عین مولاک ويبغضك إليه أما سمعت حديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول الحسود عدو نعمتي وما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. یہ ایک سادگی سے سوال کرتے ہیں اور سوال کی اہمیت اور موضوع کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 2 میں یہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کیا لوگ جو حسد کرتے ہیں اس کو مسکین سے خطاب کیا ہے. کہ مسکین تم کس چیز پر حسد کرتے ہو؟ تمہارے حصے میں جو بات آئی ہے، تمہارے حصے میں جو ارزاق اور دنیا آئی ہے، اس دنیا کی قلت پر تمہیں حسد ہے، یا دوسروں کے پاس بہت زیادہ ہے اس کی قسمت پر حسد ہے؟ تو دیکھو، اگر ایسی بات ہے تو قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے دنیا والوں کی معیشت، رزق تقسیم کر دیا ہے. اگر اللہ کے اس کلام پر ان کو یقین ہو جاتا ہے تو کافی ہے. تو کافی ہے، ایک ہی آیت کا ایک ٹکڑا کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے کہ وہ دوسروں کے قسمت پر حسد کرے، جلے مڑے. تو کہتے ہیں اگر تم دوسروں کی قسمت پر جلن کرتے ہو، حسد کرتے ہو، تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہ ایک شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے عطا کردہ فضل پر اور اس کی قدر پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ نصیب اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسا اس کو دیا، اور اس کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں رکھا، اب تم جلن کرتے ہو، حسد کرتے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا جو دوسروں کی قسمت پر جلن کرتے ہو. ایک تو ایک شکل ہے کہ دوسری قسمت پر جلن کرنے، جبکہ اللہ نے ان کی قسمت معیشت کو الگ کر دیا. اگر تم اپنی قسمت پر جلن کرتے ہو، حسد کرتے ہو کہ تمہیں جو مل رہا ہے وہ شاید تمہارا کچھ نکل کر کے کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسرا کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تمہارے حصے میں کچھ تھا وہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے. اگر ایسے خیالات ہیں تو تم سب سے بڑے جاہل ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے حصے کی چیز کسی کو دے گا نہیں، چونکہ اللہ تعالی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا قول ہے کہ اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ما یبدل اللہ کلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتا ہے۔ کہتے ہیں ما یبدل لدی وما انا بظلام للعبید، کہ اللہ کے کلمات اور تقدیر جو ہے بدلتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں۔ تو پھر اپنی قسمت پر کیوں سمجھتے ہو؟ ناراض کیوں ہو؟ اپنی قسمت سے ناراض کیوں ہو؟ بہت بڑے ظلم کر رہے ہو اگر اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت کی چیز کو دوسرے کو دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسری قسمت کی چیز تمہیں دے دے۔ جب تمہاری قسمت کی چیز اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہیں دے گا تو تمہاری قسمت کی چیز بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا جو ہے طے شدہ قانون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا دینا چاہتا ہے، اور جس سے لینا چاہتا ہے تو جتنا لینا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، تم کو سب سے زیادہ حسد، اور تیسری بات، تیسرے موضوع پر چلتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر تم کو حسد کرنا تھا تو سب سے بہتر تھا حسد کرنے کی جگہ زمین ہے، کہ سارے خزانے، سونے چاندی اور انواع اقسام کی جواہر کا خزانہ تو زمین ہے۔ آپ جو وہ خزانے بھی ہیں جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کے دھروٹی بھی ہے زمین میں، جس میں عاد، سمود، کسرا اور قیصر، ان لوگوں کے خزانے بھی زمین میں مدفون ہیں۔ تو تم کو اگر جلن کرنا ہوتا تو اچھا طریقہ تھا کہ زمین پر جلن کرنا چاہیے، کہ زمین نے تمہیں وہ چیز نہیں دی جو ان کے پاس ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کسی بھائی پر ظلم کرنے سے بہتر ہے زمین میں دفینہ ہے، خزانہ ہے، اس زمین کے خزانے پر تم کو جلن اور حسد ہونا چاہیے، کہ اس علاقے کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اس علاقے کی زمین میں وہ دیا، اس علاقے کی زمین میں وہ دیا، یا ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں رکھی ہے زمین کے اندر، اس پر ترس ہونا چاہیے، اس پر تم کو جو ہے حسد ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک مثال دیتا ہوں، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ایک بادشاہ کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کی پوری طاقت، شان و شوکت، حشمت، مملکت، لمبے اراضی پر اس کا قبضہ، اور اس زمین سے آئے ہوئے خراج اس کے خزانے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے ساتھ ان کو زندگی کے مواقع عطا فرماتا ہے، دنیا کی لذتوں میں، شہوات میں ڈوبا رہتا ہے، پھر بھی اس بندے کو اس بادشاہ پر جلن نہیں ہوتا ہے۔ مگر جلن کب ہوتا ہے کہ بادشاہ کے کتوں کے ساتھ کوئی جنگلی کتا شامل ہو جاتا ہے،
جو ان کے کتوں کی خدمت کرتا ہے. اب بادشاہ کے مطبخ سے بچے ہوئے چیز جب وہ کتا کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اناڑی کتا، یہ باہر کا کتا بادشاہ کے کتوں کے ساتھ شامل ہو کے کھاتا ہے. اب اس کتے کی مرنے کی تمنا کرتا ہے، اس کتے کو قتل کرنے کی تمنا ہی کرتا ہے. اس کتوں کے اس غذا جو بقایا غذا ہے اس غذا پر ترس کرتا ہے، کاش یہ غذا مجھے مل جائے، کاش یہ غذا مجھے مل جائے، کاش یہ روزی مجھے مل جائے، کاش یہ دولت مجھے مل جائے. جو اس کے فضلہ ہیں، پھینکے ہوئے چیز وہ کھا رہا ہے کتا، اس پر بھی تمہاری ترس ہوتا ہے. تو گویا اس کتے کے ہلاکت، اس کی موت کی تمنا ہی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مقام اسے مل جائے، چاہتا ہے کہ یہ مقام اسے مل جائے اور جو کچھ اس کے پاس بادشاہ کے فضلات اور اس کے مطبخ سے بچے ہوئے سامان جو کھانے کا ہے یہ اسے مل جائے. تو اس سے خست اور دنات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے چھوٹی اور گھٹیا بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو بادشاہ کی پوری دولت پر تمنا تو نہیں آتی ہے، جلن تو نہیں آ سکتی ہے، مگر اس کتے کی ایک خوراک پر حسد آ گئی. یہی تمہاری مثال ہے اس زمین کے خزانے کے سامنے. زمین کے خزانے کے سامنے تمہاری مثال یہی ہے. وہاں پر نہ زہد ہے نہ قناعت ہے. تو پھر بتائیے کہ زمانے میں اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا تیسری بات. اور آگے کہتے ہیں اے مسکین، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ کل قیامت میں حساب جو لمبا ہوگا تمہارے پڑوسی کا، جس کے پاس دنیا کے ہر طرح کے نعمتیں تھیں، اگر اس نے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہ کی ہوگی، جو اللہ نے نعمتیں دی ان میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس سے نہیں رکے، نہ اللہ کے بندوں پر اس نے مدد کی اور نہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے اطاعت کی، تو قیامت میں آپ کا پڑوسی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ان نعمتوں کا ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہ ہوتا اور ان نعمتوں کا ایک ذرہ بھی وہ دیکھا نہ ہوتا. یہ تمنا کرے گا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن تُقْرَضَ لُحُومُهُم بِالْمَقَارِضِ مِمَّا يَرَوْنَ لِأَصْحَابِ الْبَلَايَا مِنَ الصَّوَابِ. کہ قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ ذلیل تھے، خوار تھے، تھوڑے پیسے والے تھے، مشکل سے زندگی گزارتے تھے اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ گزر بسر کیے، اللہ تعالیٰ کی جو عنایت قیامت میں دیکھے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے اجر و ثواب اس کو دیتا ہے، اس کی غریبی پر، مسکنت پر، اللہ کے عطا کرتا اسباب پر اور اللہ کے متعین کردہ تقدیر پر جو اس کی رضامندی تھی. یہ دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اتنا فضل و کرم کرے گا، اتنا ثواب دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنی انعام دے گا
کہ دنیا کے اہل ثروت، دنیا کے دولت مند جب اس چیز کو دیکھے گا تمنا کرے گا کاش ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، کاش اس کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتا، وہاں پر آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی جن کے لیے آپ جلتے ہیں ان کی یہ حال ہوں گے، کاش کہ دنیا میں وہ آپ کی جگہ ہوتا، غریبوں جیسا زندگی گزارتا، مسکینوں جیسا زندگی گزارتا، اور ایسے حال سے گزرتا کہ ایک پیسہ بھی دنیا میں چھوڑ کے نہیں آتا، ان کی یہ زندگی ہوتی۔ چونکہ 50,000 برس تک کی وہ لمحہ جس میں سورج بہت قریب آ کے رہے گا، اور اس جگہ اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے، جبکہ وہ غریب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اللہ کی طرح عطا کرتا ضیافت نعمت سے تمتع اور ہر طرح کے آرائش میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور صرف عرش کے نیچے جو اسے جگہ ملے گی اسے بھی دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو مصائب دنیا میں دیے ہیں، جو تنگیاں دیے ہیں، جو فقاقسی اور فقر دنیا میں دیا ہے، اور اللہ کی قسمت سے رضامندی جو دنیا میں حاصل کی ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش ہونے کی جو انہوں نے سیکھا ہے، یہ ساری چیزوں کے بدلہ جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے انہیں جگہ دے گا جہاں اس کو دھوپ کی گرمی بھی نہیں لگے گی، اور اللہ کی آزمائش وہاں نہیں ہوں گے۔ کاش تمہیں یہ بات، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں وہ بیمار تھا جو غریب تھا، اور دردمند مند تھا جو اس کا علاج کرا رہا تھا۔ ایک شخص پوری عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک بیچارہ پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک شدت و رخا کے ساتھ، ایک شدت میں ہے ایک رخا میں ہے، ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک دنیا کے مصائب پر صبر کر رہا ہے، اور ایک اللہ کی نعمتوں پر۔ لہذا اسے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو جو چانس ملے تو اللہ کی خدمت ضرور کرے، اللہ کے بندوں کی خدمت ضرور کرے۔ جب اللہ کی نعمت ہاتھ لگے تو اس پر شکر ادا کرے، ان کا جو حقوق ہے اس حقوق میں صرف کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر تنگی دے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں ایسے ہی آسانی کے ساتھ وہ گزر جائے گا، یعنی جس کا نہ لینا نہ دینا کچھ نہیں، اللہ نے دیا نہیں ہے تو جتنا ہے اس سے اس کا روزانہ کا خرچہ نکل جاتا ہے، اور جو شدت و پریشانیاں ہوتی ہے، جو عذاب، جو پریشانیاں ہوتی ہے، وہ ساری پریشانیوں کا اس کا لیے حل ہو جائے گا۔ آخر میں انہوں نے دعا کہا ہے، جعلنا اللہ وإياك ممن صبر على البلاء وشكر على النعماء وسلم وفوض الامر الى رب الارض والسماء۔ ان دعاؤں پر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کیا ہے۔ میں نے صرف اردو میں کہہ دیا، ان کے عربی کے کلمات میں نے نقل نہیں کیے، اور لیکن عربی کے کچھ کلمات ہوتے تو اچھے ہوتے، مگر کوئی بات نہیں ہے، مفہوم میں نے بتا دیے ہیں، اور جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہترین ہے، ان کے لیے تو ایک ایک لفظ سونے کے لفظ سے زیادہ قیمتی ہے، اور میں بھی ان میں سے ہوں۔
چونکہ حضرت قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور قرآن حدیث سے باہر کی بات وہ نہیں کرتے ہیں، لہذا جو قرآن حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی بہترین مثالوں سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ اس کو سنیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس پر عمل کرے انہیں اور ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ دین پر چلائے اور قیامت میں سرخرو اور کامیابی عطا فرمائے، قیامت کے مصائب سے بچائے۔ دنیا کی مصیبت مختصر لمحات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ دنیا میں برائی تنگ دستی میں نہیں رکھتا ہے، امتحان کے ٹائم ہوتے ہیں وہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی دیتا ہے، اور جو خوشحال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حال میں نہیں رکھتا ہے، اس کے بھی تقلبات اس کی زندگی میں آتے ہیں، ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، جس نے پیدا کیا ہے دنیا میں بھی اچھا رکھے گا اور آخرت میں بھی اچھا رکھے گا۔ انہی باتوں پر میں باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔